اللہ کی طاقت۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اللہ نہ کر سکے۔ بے شک اللہ بہترین دے گا۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا فیصلہ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے ملے گا، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ بے شک انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ وہ وقت قریب ہے جب اللہ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ معجزے قریب ہیں، تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نزدیک آپ کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ اللہ کے حوالے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ بے شک انشاءاللہ خیر۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہوا، اس کو اللہ تمہارے تک لے کے آ جائے گے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اس سے بے چین رکھتے ہیں۔ بے شک یقین، صبر اور اللہ۔ یقین، صبر اور اللہ۔ یقین ہے اس لیے صبر بھی ہے، جو آپ کا ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ہی ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اللہ نے جو تمہارے نصیب میں، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے حصے میں لکھ دیتا ہے تو وہ آپ کو مل کے ہی رہتا ہے۔ خود کو بدلے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ محبت سے جوڑ دیتا ہے۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، اور اس ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ بے شک میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جوڑتا ہے تو پھر کسی کی کیا ہی مجال ہے کہ جو ہمیں توڑ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ وہی بالکل بہت صحیح کرتا ہے۔
اللہ وسیلے بنائے گا۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے کہ جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا، اللہ عز و جل وہاں سے وسیلے بناتا ہے۔ بے شک میرے دوستو، تو گائز آئی ہوپ آپ کو کوٹس اچھے لگے ہوں گے، تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اداس مت ہوں، اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہوں۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ بے شک بس آپ جو ہیں وہ اداس مت ہوں، اور اپنی جو توفیق ہے اللہ عز و جل سے رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ کن کی منزل، دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ خیر، بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہوا ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ قبولیت کی دلیل دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تو روتے ہوئے دعا کرتے ہو تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے، اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ، جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم نے پچھلے کورس میں بھی دیکھا کہ جو وہ ہے مایوس کبھی نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ سے رو کر مانگنا، جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر دیکھنا، ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ بے شک جو بھی چیز اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ اللہ کی قرآن کی تسلی، قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ بے شک فکر کرنے کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جو ہمارا یقین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بھی مثالیں ہیں ماشاءاللہ دل میں اتر جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہوں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رہا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو۔ بے شک انتظار جو ہے وہ صبر، انتظار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دیتا ہے جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے۔ معجزوں کا وقت، جو نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ بے شک بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 5975۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے، تم بس ہر پریشانی پر اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو، اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ دل میں تڑپ، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ بے شک میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے، تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا بے شک۔ تہجد، جس چیز کی طلب اگر تمہیں سجدے کے قریب لے آئی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نماز کے ہی رہے گا بے شک انشاءاللہ۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کے پڑھنے سے ہر ایک چیز مل جایا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ بے شک میرے دوستو، شدت سے دعا مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے، بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ بے شک میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے اور ہماری سب پریشانیاں دور کر دے، اور ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اللہ سے خلوص دل سے دعا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ بے شک میرے دوستو، میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر ایک دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ کی مدد، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا۔ دعا کا پورا ہونا، مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ بے شک میرے دوستو، بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے جب ایک ہی دعا کرتے ہیں تو
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہو، وہ قبول فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے یقین کی دعا مانگنا، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، تو تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ بے شک میں بھی یہی چاہتا ہوں، جو اتنی لمبی جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے معجزے کر دے، آپ کی ہر دعا قبول کر لے۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ تو بس میرے دوستو یہی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کرنی ہے، بلکہ جو انسان ہے وہ تو دغے باز ہی ہوتے ہیں۔ چلیے، تھینک یو، سبسکرائب مائی یوٹیوب۔